اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے دنیا کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی بنائے گئے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا عالم تھا عرب کا؟ بت پرستی بہت زیادہ عام تھی، یہاں تک کہ 360 بت تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو ختم کیا اور توحید کی روشنی سے عرب جگمگا اٹھا۔ لیکن قرب قیامت میں ایسا پھر ہوگا کہ عرب کے اندر بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے اندر حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذی الخلصہ کے بت خانے میں چکر نہ لگا لیں۔ ذی الخلصہ دراصل یمن میں ایک مقام کا نام تھا اس وقت، ذی الخلصہ، اور وہاں پر جو ہے ایک بت تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ختم ہو گیا ہے، لیکن قرب قیامت میں پھر ایسا ہوگا کہ لوگ وہاں پر پھر بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک حدیث اور بھی لے لیجئے، صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی وہاں پر، کہ دن اور رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت دوبارہ شروع نہ ہو جائے۔ لات اور عزیٰ یہ عرب کے مشہور بت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ختم کیا تھا، دوبارہ ان کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کہی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 انہوں نے کوٹ کی ہے نا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی سارے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو جب ہمارا دین غالب ہو چکا ہے تو اب یہ تو قیامت تک رہے گا نا، اب اس کو ختم تو کوئی نہیں کرے گا۔ وہ ایسا سمجھی اس آیت کا مطلب کہ اب ہمیشہ رہے گا، بت پرستی اب نہیں آئے گی، توحید کا ڈنکا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، ایسا ہوگا، یعنی جو مومنٹ، جو سچویشن آج ہے کہ لوگ توحید کو اپنا رہے ہیں، تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور عربوں کے اندر خاص طور سے جو ہے اسلام کا بول بالا ہے، یہ سچویشن، یہ حالات رہیں گے کب تک؟ جب تک اللہ چاہے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی مشیت ایسی ہوگی کہ یہ حالات ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ اس قسم کی احادیث ملتی ہیں، لیکن ایسا کس دور میں ہوگا خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا۔ چلیے تھوڑی سی بات اور بھی کرتے ہیں۔ دراصل قیامت کی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ وہ نشانیاں جو گزر چکی ہیں، وہ نشانیاں جو گزر رہی ہیں، وہ نشانیاں جو بالکل قیامت کے قریب آئیں گی۔ اب یہ نشانی کب کی ہے ان تینوں میں سے؟ میرے حساب سے یہ نشانی تو دراصل اس وقت کی ہے کہ جب امام مہدی آ جائیں گے، چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور چلے جائیں گے، اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اچھائی پھر دوبارہ نہیں آئے گی، بس پھر برے سے برے، برے سے برے، برے سے برے آئیں گے اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ہے اب بعض عرب ممالک کے اندر جو مندر وغیرہ تعمیر ہو رہے ہیں اس پر لا کر فٹ کیا ہے کہ دیکھو اب دھیرے دھیرے حالات جو ہے بدل رہے ہیں، اور ان احادیث کو وہاں پر لا کر فٹ کیا ہے۔ لیکن میری سوچ کیسی ہے کہ دیکھو ابھی اتنے حالات خراب نہیں ہوئے ہیں، الحمدللہ اسلامی ممالک کے اندر ابھی بھی جو ہے بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں شرک سے بڑی نفرت ہے۔ ابھی حال میں ہی ایک ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک خاتون شاپنگ مال میں جاتی ہے، وہاں پر گنیش کے بت رکھے ہوئے ہیں، وہ پورے بتوں کو توڑنا شروع کر دی اور اس نے کہا کہ یہ مسلم ملک ہے، یہاں کس کی اجازت سے یہ بت بک رہے ہیں؟ وہاں کے امیر کا، حاکم کا نام لے کر کہا کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ ایک خاتون جو ایک لیڈی، ایک برقع پوش خاتون، تو الحمدللہ ابھی توحید کا ہے، بول بالا ہے الحمدللہ، تو ابھی یہ باتیں فٹ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ بہتر۔ ویسے یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، ایسا کب ہوگا؟ شرک سے بچنا چاہیے، توحید کو اپنانا چاہیے۔ لیکن میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب
امام مہدی آ کر چلے جائیں گے، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہ کر کے چلے جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور بڑا سنہرا دور ہوگا۔ اس کے بعد جو حالات ہوں گے، خانہ کعبہ ایک وقت ایسا آئے گا پورا گرا دیا جائے گا، ہے نا، اچھائی ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ اچھائی آنے کی کوئی امید نہیں، پھر برے سے برے لوگ ہی آتے جائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، مکہ مدینہ ویران ہو جائے گا۔ ابھی تو الحمدللہ امام مہدی کا دور، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور، 40 سال مسلم جو ہے حکمرانی کا دور، یہ سب باقی ہیں۔ تو اس سچویشن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔